اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، آیت نمبر 69 سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر جب کوئی کام سونپ دیا جاتا ہے تو اگر آدمی کا نہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر جو بہانے لگاتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی کام سونپا گیا اور انہوں نے بہانے لگانے شروع کیے، اور کام کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنا بھی اس لیے کہ اب فرعون سے نجات دلا کر صحرا میں لے کے آئے ہیں، تو کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہو گئی ہے، یا پھر بھی ان کے دلوں میں وہ گائے کی محبت موجود ہے؟ اس لیے وہ گائے کو ذبح کروانا تھا۔ تو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہیں سوالات ڈالنے شروع کر دیے، تو ان سوالات کا جواب پھر قرآن مجید نے دیا، جو عذر اور بہانے تھے۔ تو اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو انہوں نے کہا دعا کر، لنا واسطے ہمارے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کرے، کھول کر بیان کرے واسطے ہمارے، ما لونها کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، فاقع ہے، شوخ ہے، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کے لیے وہ بڑا خوبصورت ہے، یعنی رنگ دیکھنے سے اکتاتے نہیں ہیں، گائے کا ایسا رنگ ہے۔ روان ترجمہ آپ نے سنا۔ اب دیکھیے اس آیت میں بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اور وہ کیا تھا کہ جا کر دعا کر، اپنے رب سے دعا کر کے، التجا کر کے ہمارے لیے پوچھ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اور پہلی آیت میں آپ نے دیکھا 2 پابندیاں انہوں نے لگوا لی، اور اس آیت میں بھی 2 پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگوائی۔ ایک تو اس کا رنگ کیسا ہے، اور وہ زرد ہے، زرد بھی اتنا گاڑھا نہیں، فاقع ہے، بڑا شوق ہے اس کا رنگ، اور دیکھنے والوں کو وہ بڑا بھلا لگے۔ تو یہ بھی آیت ہم نے دیکھی ہے۔ اس آیت میں بھی انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیں۔ تو عمل نہ کرنے کا جو عذر ہے، یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پر کوئی ایسے سوالات کھڑا کر دیتا ہے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، بات بھول جائے، کہنے والا ہی بات بھول جائے۔ لیکن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو التجا کی وہ یہاں غور طلب ہے
کہ ہمارے لیے دعا کر۔ یہاں جو ادعو ہے دعا کرنے کے معنی میں ہو رہا ہوتا ہے، دال عین واو جو ہے دعا پکارنا، بلانا، آواز دینا، اس معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں دعا کے معنی ہیں کہ اللہ کے ہاں جا کے التجا کر کہ قوم ہماری یہ کہتی ہے، تو یہاں اس کے معنی دعا کے ہوں گے۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ جب ان کو دونوں کو آتے دیکھا تو آپ اٹھ کر بیٹھے، تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ یقین جانیے جو پہلی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے ہو، وہ موسیٰ کے پاس جا جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بات یہاں بالکل دو ٹوک ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو عادت تھی وہ دعائیں کروا رہے ہوتے تھے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں سے، ایسی دعاؤں سے روکا گیا جن کے پیچھے عمل نہ کرنا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعاؤں پر محیط رہی، کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بغیر نہیں کیا۔ الدعاء مخ العبادہ، لیکن ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ سواری کی دعا ہو اور وہ گھر بیٹھ کر مانگ لیں، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو گھر بیٹھے مانگ لیا ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ بیت الخلاء کی دعا ہو اور بستر پہ کوئی شخص مانگ رہا ہو۔ تو گویا پہلے عمل اور بعد میں دعا، دعا کے بغیر کوئی بھی عمل مستحسن نہیں ہوتا، اس میں برکتیں نہیں ہوتی، اور وہ اللہ اس میں مدد نہیں کرتا۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو سواری کی دعا دیکھیے، کوئی بھی دعا ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کو ربنا اللہم یا سبحانہ اس کو مخاطب نہ کیا گیا ہو۔ تو گویا یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ آج بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان دعاؤں پہ لگ گئی ہے، دھرے ہاتھ بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ دعا کا سلسلہ اور دھرے ہاتھ بیٹھے رہنے کا سلسلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی آیا۔ جب یہ لہب بن اخطب، یہ ایک شخص تھا مکے میں، یہ عراق گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو لوگ اپنی عبادت جو کر رہے تھے اس کے سامنے اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ بت پرستی جو ہے وہ پھر وہاں سے چلی ہے، دھرے ہاتھ بیٹھے رہنا، دعائیں کرواتے رہنا۔ آج آپ دیکھ لیں، جس کسی کو بھی آپ یہ کہیں کہ آئیے نماز پڑھنے چلیں تو یہ کہتا ہے آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں توفیق دے۔ یہ توفیق جو ہے وہ تو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے۔ توفیق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہمت، طاقت، صحت، تندرستی، وسائل، مواقع، نعمتیں، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ سب اللہ کی توفیق ہے، اور یہ توفیق حاصل ہے انسان کو۔ اور اس کے باوجود جب انسان کو کوئی عمل کہا جاتا ہے، نماز کہی جاتی ہے، تو وہ پھر اور توفیق مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بچے کو ٹافیاں دکھائیں اور اس میں سے ایک اس کو نکال کے دے دیں، اور اسے یہ کہیں کہ یہ بچہ یہ کھاؤ اور باقی اور بعد میں لے لینا، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ دوسری بھی مجھے دیں جو آپ کی جیب میں ہے، وہ بھی دیں، اور وہ کھاتا نہیں اور ضد کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور بالکل یہی حال آج ہماری اس مثال کا ہے
کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو استعمال کرنے کی بجائے ہم اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا وتیرہ ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف سے ہمارے اندر منتقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔